لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عربوں اور خاص طور سے مکہ مکرمہ میں بسنے والے عربوں کی معیشت کا دار و مدار تجارت پر تھا. مکے میں کوئی پیداوار نہیں ہوتی تھی، نہ کھیتی تھی، نہ کوئی باغ تھا، کوئی ندی بھی نہیں تھی، زمزم کے سوا پانی کا کوئی چشمہ بھی نہیں تھا قریب میں، اس لیے وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب اپنی ایک بیوی اور اپنے بیٹے کو لا کر اس مقام پر آباد کیا جہاں آج مکہ شہر ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ، میں نے اپنے گھر کے کچھ افراد کو، اپنی بعض اولاد کو، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل تھے، بعد میں اللہ نے ایک اور بیٹا ان کو عطا فرمایا حضرت اسحاق. وہ یہاں مکے میں نہیں رہتے تھے، وہ ملک شام میں رہتے تھے، فلسطین. ایک بیوی حضرت ہاجرہ تھی جن سے بعد میں نکاح ہوا تھا، ایک بیوی حضرت سارہ تھی، ان کو یہاں لے کر نہیں آئے تھے. اس لیے فرمایا من ذریتی، اپنے گھر کے بعض افراد کو آپ کے حکم پر آپ کے مقدس اور پاکیزہ گھر کے پاس ایسے علاقے میں لا کر بسا دیا ہے جہاں کوئی پیداوار نہیں ہوتی. ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ، میں نے ان لوگوں کو لا کر بسایا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اس لیے آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے، سب کے دلوں کو نہیں، کچھ لوگوں کے دلوں. اس لیے ہر زمانے میں دنیا میں جتنے اچھے لوگ تھے ان کے دلوں میں مکہ مکرمہ کی، کعبے کی اور مکے میں بسنے والوں کی محبت رہی، اور جو دوسرے قسم کے لوگ تھے وہ ان سے نفرت کرتے تھے. آج بھی یہی حال ہے. وارزقہم من الثمرات، اور اللہ ان کو پھلوں کی روزی دیجیے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ
سب آپ کا شکر ادا کریں۔ یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا میں صرف وہ پھل مراد نہیں ہیں جو درختوں پر پیدا ہوتے ہیں جن کو ہم فروٹس کہتے ہیں، بلکہ وہ سارے پھل مراد ہیں۔ عربی میں جو لفظ ثمر ہے اس کے معنی ذرا وسیع ہیں، کسی بھی چیز کا نتیجہ، اور اردو میں بھی ہم لفظ پھل ذرا وسیع معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں نا بھائی فلاں کام کا پھل اچھا نہیں ہوگا، تو یہ پھل فروٹ نہیں ہے، یعنی اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اللہ میرے یہ بچے تو آپ کے دین کی خدمت کریں گے، آپ دنیا میں لوگوں کو جو رزق عطا فرمائیں گے اس کا کچھ پھل ان کو بھی پہنچاتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام یہ فرمایا تھا کہ اس زمانے کی کوئی عالمی تجارت، اس زمانے کی کوئی انٹرنیشنل ٹریڈنگ مکے والوں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ہر عالمی کاروبار میں ان کو نفع کا کچھ حصہ ضرور ملتا تھا۔ وہ کس طرح ملتا تھا ذرا اس کو سمجھیں۔ دنیا کے قدیم جغرافیہ کو ذہن میں رکھیں۔ اس زمانے کی دنیا جب نہ امریکہ کی دریافت ہوئی تھی نہ آسٹریلیا کی، مشرق میں ملیشیا اور انڈونیشیا کے جزائر تک تاجروں کی پہنچ تھی، مغرب میں پورا یورپ تھا، جنوب میں بر اعظم افریقہ کا کچھ آباد حصہ تھا جس میں مراکش سے لے کر کے ادھر مصر اور سوڈان اور بعض ممالک، اس سے آگے تو گھنے جنگلات تھے، وہاں انسانوں کا جانا آباد آسان نہیں تھا۔ جزیرۃ العرب ان سب کے بیچ میں تھا۔ دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، پرشین امپائر اور رومن امپائر۔ ایران میں کسریٰ کی حکومت، ہندوستان وغیرہ سب اس کے زیر اثر آتے تھے، اور روم میں قیصر کی حکومت، ملک شام سے لے کر کے پورا یورپ اس کے زیر اثر تھا۔ افریقہ میں کوئی ایسی بڑی مضبوط متحد حکومت نہیں تھی، افریقہ کا بڑا حصہ رومن امپائر کے ماتحت تھا۔ زیادہ تر انسانی ضرورت کا سامان مشرق میں پیدا ہوتا تھا۔ آپ کے جنوب کے ساحلوں میں سری لنکا تک مسالوں کی تجارت مسالوں کی کھیتی ہوتی تھی، اور ساری دنیا میں مسالے یہیں سے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ یورپ کا یہ عالم تھا کہ وہاں پیسے سے زیادہ اہمیت گرم مسالوں کی تھی۔ ان کے ہاں بسا اوقات ٹیکس پیسے کی شکل میں نہیں وصول کیا جاتا تھا، گرم مسالوں کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا۔ جن لوگوں نے اس زمانے کی تاریخ پڑھی ہے ان کے ذہن میں ہوگی یہ بات۔ اور یہ گرم مسالے ان کے یہاں نہیں پیدا ہوتے تھے۔ اسی طرح تعمیرات کی لکڑیاں ہندوستان سے جاتی تھی، عمدہ قسم کے پتھر ہندوستان سے جاتے تھے، لوہا اور لوہے سے بنا ہوا سامان ہندوستان سے جاتا تھا۔ اسی لیے عربوں میں ہندوستانی تلواریں بڑی مشہور تھیں جن کو السیوف المہندہ کہا جاتا تھا۔ قدیم عربی لٹریچر میں اور عربوں کی شاعری میں المہند کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار۔ یہاں سے غلے جاتے تھے، یہاں سے چاول جاتا تھا، یہاں سے دالیں جاتی تھیں، یہاں سے مسالے جاتے تھے۔ لیکن یہ سارا سامان یورپ تک پہنچتا کیسے؟
یمن کے ساحل سے آگے مشرق کے کسی تاجر کی بڑھنے کی ہمت نہیں تھی، اور ملک شام کے بازاروں سے آگے مغرب کے کسی ساحل کی بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ بیچ کا یہ طویل ریگستان، یہ عربوں کے زیر تصرف تھا، اور عرب بہت باقاعدہ شہر بنا کر رہتے نہیں تھے کہ ان پر حملہ کیا جا سکے، ان کے شہروں پر قبضہ کیا جا سکے۔ وہ تو خانہ بدوش قسم کے لوگ تھے، آج یہاں پڑاؤ ڈالا کل وہاں پڑاؤ ڈالا، کوئی حملہ کرنے آیا ادھر چلے گئے، پہاڑوں پر چلے گئے، چھوٹے چھوٹے قبیلے۔ اور باہر کی کوئی حکومت آتی بھی تو عرب میں اسے ملتا کیا؟ صرف ریت کھاتے، پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا، کھانے کے لیے بھی کوئی سامان نہیں تھا، تو کسی کے آنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہندوستان سے، جب اس زمانے میں ہندوستان کہا جاتا تھا تو اس میں سری لنکا، ہمارا آج کا موجودہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما، اس سے آگے ملیشیا، انڈونیشیا، سارے جزائر مراد ہوتے تھے۔ ہندوستان سے جو تجارت کا سامان یمن میں جا کر اترا، اب یہ ملک شام کے بازاروں تک کیسے جائے گا؟ اور ملک شام کا سامان یمن تک کیسے آئے گا؟ یہ کام مکے والے کرتے تھے۔ باہر والوں کے لیے سخت خطرہ تھا لٹ جانے کا، اور لٹ بھی آتے تھے، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا۔ مکے والے چونکہ اللہ کے گھر کے خادم تھے، اس لیے پورے عرب میں ان کا احترام ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ درمیان میں جتنے قبیلے آباد تھے تجارتی راستوں میں، مکے والوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ ہم کاروبار کریں گے اور اپنے نفع میں اتنا اتنا حصہ تم کو بھی دیا کریں گے، جب ہم یہاں سے گزرا کریں گے تو ہماری حفاظت اور ہمارے کھانے پینے کا انتظام تمہارے ذمہ ہوگا۔ تو جب عرب مکے والوں کے قافلے وہاں سے گزرتے تھے تو وہ درمیان میں بسی ہوئی آبادیاں اور درمیان میں بسے ہوئے قبیلے، وہ ان کی حفاظت بھی کرتے تھے، حفاظت کے ساتھ اپنے علاقوں سے گزرواتے تھے، اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے، ان کے جانوروں کے لیے چارے کا انتظام کرتے تھے، ان کے لیے اور ان کے جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کرتے تھے، اور وہ اپنی تجارت میں ان کا حصہ ان کو دیتے تھے۔ اس طرح پورے جزیرۃ العرب میں ایک تجارت کا جال بچھا ہوا تھا۔ مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے امن بھی عطا فرمایا تھا، ان کی جانیں بھی محفوظ تھیں، ان کا مال بھی محفوظ تھا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص احترام عطا فرمایا تھا پورے جزیرۃ العرب کے اندر، اور اسی پر ان کا گزر بسر تھا، اور مکے والے اچھے خاصے مالدار ہوتے تھے۔ تو یہ پوری دنیا کی تجارتوں کا پھل تھا جو اللہ ان کو مکے میں دیتے تھے۔ یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو دنیا بھر کے پھل کھلائیے۔ تو اللہ درختوں میں اگنے والے پھل بھی کھلاتے تھے، چونکہ ان کی بھی تو تجارت ہوتی تھی نا، وہ سامان بھی جاتا تھا، اور اللہ نفع کی شکل میں ہر کاروبار کا پھل ان کو کھلاتے تھے۔ اور ایک بات سمجھیے، مکے والے اس پوزیشن میں ہوتے تھے کہ یمن میں مال اپنے بھاؤ سے خریدیں، اس لیے کہ ان کے سوا کوئی خریدار نہیں ہوتا تھا، اور ملک شام کے بازاروں میں مال اپنے بھاؤ سے بیچیں، اس لیے کہ ان کے سوا کوئی بیچنے والا بھی نہیں ہوتا تھا، ان سے کوئی کمپٹیشن کرنے والا نہیں تھا دونوں بازاروں میں۔ اسی لیے یورپ والے جو ہمیشہ مکے والے عربوں سے جلتے تھے نا، اور اسی جلن کے نتیجے میں انہوں نے کاروبار کے لیے نئے راستے تلاش کرنے شروع کیے تھے کہ ہمیں الگ سے کوئی راستہ مل جائے ہندوستان پہنچنے کا، تاکہ عربوں سے ہمارا پیچھا چھوٹ جائے، یہ جو ہمارے نفع کا ایک بڑا حصہ عربوں کو جاتا ہے یہ ختم ہو جائے۔ کولمبس امریکہ کی تلاش میں نہیں نکلا تھا، وہ ہندوستان کی تلاش میں نکلا تھا، اسی لیے امریکہ کے جزیروں میں ان لوگوں نے جن انسانوں کو آباد دیکھا ان کو انہوں نے ریڈ انڈین کہا، ریڈ امریکن نہیں کہا۔ وہ امریکہ نہیں گئے تھے، وہ ہندوستان کی تلاش میں نکلے تھے، ان کو تو تجارت کے راستے تلاش کرنے تھے۔
اسی لیے امریکہ مل جانے کے باوجود وہ اپنی مہم میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے. بعد کی مہموں میں ہندوستان کو تلاش کیا گیا, لیکن ہندوستان کو تلاش کیسے کریں, اس کی خاطر وہ افریقہ کے مغربی ساحلوں کے کنارے کنارے سفر کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچے جہاں خشکی خلط تھی اور گھومنے کا راستہ تھا, تو وہاں تو ان کی خوشیوں کو کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. انہوں نے کہا امیدوں کا سرا مل گیا. اس کا نام ہی ہو گیا کیپ ٹاؤن, جس کے معنی ہے امیدوں کا سرا. اس کو عربی میں کہتے ہیں رأس الرجاء الصالح, اچھی امید کا سر. اور اس زمانے میں موزمبیق تک عربوں کا قبضہ تھا. وہاں پھر ان لوگوں نے موزمبیق میں ایک عرب ملاح کو ساتھ لیا اور اس کے ذریعے ہندوستان کا راستہ معلوم کیا, پھر ہندوستان آئے. پھر یورپ والوں نے جو عرب ممالک پر قبضہ کیا تھا, مصر پر قبضہ کیا تھا تاکہ نہر سوئز پر ان کا قبضہ ہو جائے, انہوں نے عرب کے درمیانی علاقوں پر قبضہ کیا تھا. وہ صرف اس لیے کہ اس راستے سے ہم کاروبار کر سکیں, اس لیے کہ سمندر کا وہ راستہ بہت لمبا تھا. یہ کشمکش ہمیشہ سے تھی, ہمیشہ رہے گی. جب اللہ چاہیں گے تب ختم ہوگی. اب ایسا لگ رہا ہے اس کے خاتمے کا وقت قریب ہے. ابرہہ مکے گیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے. اس کا مقصد کعبے کو ختم کرنا نہیں تھا, اس کو کعبے سے کوئی جلن نہیں تھی. اور خوب یاد رکھیے, ابرہہ کوئی مذہبی آدمی نہیں تھا, وہ ایک بادشاہ تھا. وہ کسی مذہبی جذبے سے نہیں گیا تھا, لیکن مذہب کے بغیر کسی کی سیاست نہیں چمکتی تھی, اس لیے اس نے مذہبی نعرہ لگایا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ کعبے کی وجہ سے مکے والوں کو جو احترام حاصل ہے وہ احترام یمن والوں کو حاصل ہو جائے, تاکہ عرب ان کا احترام کیا کریں, ان کی عزت کیا کریں, اور ہم لوگ اس طرح کاروبار کیا کریں. اس کی خاطر اس نے سوچا مکے میں چونکہ کعبے کا حج ہوتا ہے, طواف ہوتا ہے, اس وجہ سے مکے والوں کو یہ احترام حاصل ہے. اگر میں یہاں عبادت خانہ بناؤں اور یہاں حج ہونے لگے اور یہاں طواف ہونے لگے تو یہاں والوں کو یہ احترام حاصل ہو جائے گا. تو اس نے یمن میں ایک بڑا عبادت خانہ بنایا تھا اور کعبے کو ڈھانے کے لیے کیا تھا. مقصد تھا تجارت کرنا, مقصد تھا پیسے کمانا. اور خود جرم کر کے دوسروں پر الزام رکھ دینا یہ صرف آج کے سیاست دانوں کا ہی ہنر نہیں ہے. اسی ہنر کو ابرہہ نے آزمایا تھا. ایک شخص کے ذریعے اس عبادت خانے میں باقاعدہ گندگی کرائی گئی تھی تاکہ یوں کہا جائے ایک عربی شخص نے ہمارے عبادت خانے کو ناکام کر دیا, ہم تمام عربوں کو اس کی سزا دیں گے اور مکے میں جا کر کے کعبے کو اڑا دیں گے. ہاں, یہ ہر زمانے کے سیاستدانوں کا ہنر رہا ہے, لیکن اللہ نے اس کو نامراد اور ناکام کر کے واپس کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مکے والوں سے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے, جس گھر کی روٹی کھاتے ہو اسی گھر کے مالک کے سامنے جھکتے نہیں. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, قریش کو سال کے اپنے 2 سفر کس قدر پسند ہیں. ایک گرمی کا سفر, ایک سردی کا سفر. ملک شام ٹھنڈا علاقہ تھا تو گرمی کے زمانے میں وہ ملک شام جاتے تھے. یمن گرم علاقہ تھا تو سردی کے زمانے میں وہ یمن آتے تھے. وہ یمن آ کر کے سردی کے زمانے میں یہاں سے مال خریدتے تھے اور پھر راستے میں مختلف میلوں میں تجارت کرتے کرتے جاتے تھے. اتنے میں موسم بدل چکا ہوتا تھا اور پھر جب سردی کا موسم جب گرمی کا موسم آتا تھا تو ملک شام جاتے تھے اور وہاں سے تجارت کر کے پھر مکہ واپس آتے تھے. تو سردی کے زمانے میں ادھر کا ایک سفر ہوتا تھا, گرمی کے زمانے میں ادھر کا ایک سفر ہوتا تھا. تو اللہ نے ان 2 سفروں کا تذکرہ کیا, رحلۃ الشتاء والصیف. یہ جو تمہارے گرمی اور سردی کے 2 سفر ہوتے ہیں مکے والوں, تمہیں کیوں کتنا پسند ہے یہ دونوں سفر. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کے بندے بن کر رہیں, اس گھر کے مالک کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں, اس کی بندگی کریں, اپنی من مانی زندگی نہ گزاریں, اس کا کہنا مانیں, شیطان کا کہنا نہ مانیں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں, انسانوں کیا میں نے تم سے اس کا وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے. وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم, اور تم میری بندگی کرو گے, یہی سیدھا راستہ ہے.
فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی بندگی کریں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کے بھوک مٹانے کا انتظام کیا ہے اور ان کو امن عطا کیا ہے۔ صرف یہی اس پوزیشن میں تھے کہ اطمینان کے ساتھ پورے جزیرۃ العرب کا سفر کر سکے، اس کنارے سے اس کنارے تک، ایک کنارے پر یمن، ایک کنارے پر ملک شام، پورے جزیرۃ العرب کا یہ سفر کرتے تھے۔ اسی سفر کے نتیجے میں ان کی بھوک مٹتی تھی، اور یہ سفر امن و اطمینان کے ساتھ ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ اللہ کے گھر کے خادم تھے، یہ اللہ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے۔ جب یہ عرب تجارت کرتے تھے تو راستے میں بسنے والے ان کی خدمت کرتے تھے، اور جب وہ راستوں میں بسنے والے حج کے لیے اور عمرے کے لیے مکے میں آتے تھے تو مکے والے ان کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، ٹھہراتے تھے۔ یہ ایک غیر تحریری معاہدہ تھا گویا ان سب کا آپس میں۔ تو ان کی معیشت کا سارا دار و مدار کاروبار پر تھا۔ کاروباری آدمی ہی کاروبار کی اہمیت کو جانتا ہے۔ جس بیچارے نے زندگی میں کبھی کاروبار نہ کیا وہ تو ڈرتا ہے، مال خریدوں گا نہیں بکا تو کبھی نقصان ہو گیا تو۔ کتنے لوگ بیچارے زندگی بھر بزنس کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے، نوکری ہی کرتے رہ جاتے ہیں، کہیں نقصان ہو گیا تو ارے نفع نقصان تو لگا رہتا ہے، آگے بڑھو، ہمت کرو۔ ہم تو اپنے نوجوانوں سے کہتے ہیں بہت زیادہ نوکری کے چکر میں نہ پڑو، حلال ذرائع تلاش کرو، ہمت کرو، آگے بڑھو، سستی اٹھا کر پھینکو، مردوں کی طرح محنت کرو اور دوسری قوموں کا مقابلہ کرو۔ ہم اس ملک میں اقلیت میں ہیں، ہمیں دوسروں سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، ہم سب سے زیادہ سست ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں اقلیتیں زیادہ محنت کرتی ہیں، اور اقلیتیں زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی ہیں، اقلیتیں زیادہ خوشحال ہوتی ہیں۔ یہ صرف ہندوستان کی تنہا مثال ہے دنیا میں جہاں اقلیت پڑھی لکھی بھی نہیں ہے اور جہاں اقلیت اکثریت کے مقابلے میں بدحال بھی ہے۔ یہ ہماری سستی اور کاہلی اور کم ہمتی کا نتیجہ ہے۔ تو جو کاروبار جانتا ہے اس کو کوئی نوکری کی پیشکش کرے تو کرتا بھی نہیں ہے۔ 50,000 روپے نوکری مہینے کی کوئی دے، وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے 50,000 نہیں چاہیے، میں کاروبار میں 10,000 کما لوں گا۔ اسے معلوم ہے یہ 10,000 بہت جلدی 1 لاکھ بن جائیں گے، 50,000 کو 60,000 بنتے بنتے میری زندگی گزر جائے گی۔ کہتے ہیں 2 دوست تھے ساتھ میں پڑھتے سموسے بیچنے کا، یہ ترقی کرتے 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 منیجر کی پوسٹ تک پہنچ گیا۔ یہ ٹھیلا لگاتا تھا، ٹھیلا ہی لگاتا ہے۔ ایک دن آیا اپنے دوست سے ملنے کے لیے، اس کے ٹھیلے پر، پتہ نہیں آپ کے یہاں ٹھیلا کہتے ہیں کچھ اور کہتے ہیں جی؟ گاڑی کے ٹھیلا بھی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، اصل تو مقصد یہ کہ سمجھ جائیں آپ، کہاں تک ترجمہ کرتے رہیں گے۔ تو اپنے دوست سے ملنے آیا، اس نے کہا بھائی جب میں یہاں ملازم ہوا تھا اس وقت تم نے ٹھیلا لگایا تھا، تم آج بھی ٹھیلا ہی لگاتے ہو، میں تو منیجر ہو گیا۔ تو اس نے کہا ہاں لیکن ایک فرق ہے، آج آپ کی جتنی تنخواہ ہے نا اس سے ڈبل میری آمدنی ہے، اور آپ جب ریٹائرڈ ہوں گے تو آپ کا بیٹا اپنا سفر وہاں سے شروع کرے گا جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، اور میں جب ریٹائرمنٹ لوں گا تو میرا بیٹا اپنا سفر وہاں سے شروع کرے گا جہاں سے میں نے چھوڑا ہوگا۔ جہاں تک جا کر میں نے چھوڑا ہے میرے بیٹے کا اگلا قدم اس سے اوپر ہوگا، اور آپ کے بیٹے کا پہلا قدم وہاں ہوگا، اور پتہ نہیں آپ کے بیٹے کو جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، میرے بیٹے کے لیے بزنس موجود ہے۔ مسلمانوں ہمت کرو، کاروبار کی طرف توجہ کرو، لیکن حرام سے بچو، دھوکے بازی سے بچو، صدقہ خیرات کی عادت ڈالو، ایمانداری سے کام کرو، خوب محنت کرو، دوسروں سے بڑھ کر محنت کرو، لیکن سب سے زیادہ ایمانداری کے ساتھ کام کرو، اور اپنی کمائی میں اللہ کا حصہ مقرر کرو، اور پھر دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ، اتنا دیں گے اللہ کہ سمیٹنا مشکل ہو جائے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، جو کاروباری ہوتا ہے اسے کاروبار کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔
اللہ نے عربوں سے فرمایا، ان عربوں میں جو ایمان لے آئے ان سے اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ایک اچھا بزنس بتلائیں۔ بزنس مین سے کہا جا رہا ہے کسی بڑے تاجر کے پاس آپ جائیں اور اسے معلوم ہو کہ آپ بہت تجربے کار ہیں، آپ کو تجارت کی معلومات اس سے بھی اچھی ہے، اور پھر آپ اس سے جا کر کہیں بھائی ماشاءاللہ آپ تو بڑی محنت کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بہت اچھا بزنس بتلاؤں، تو فوراً متوجہ ہو جائے گا، جی بتلائیے۔ اللہ ایمان والوں سے کہنے ہیں اے ایمان والو ہم تم کو ایک اچھا بزنس بتلائیں؟ ہاں اللہ بتلا دیجیے۔ گویا اللہ رک کر پوچھ رہا اچھا تمہارے اس بزنس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تم جو دنیا میں بزنس کرتے ہو، تم جو سامان بیچتے ہو، تم جو کاروبار کرتے ہو، اس کاروبار کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کاروبار کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کسی کے محتاج نہیں رہتے، پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، بدن ڈھانکنے کے لیے ہمیں کپڑے ملتے ہیں، سر چھپانے کے لیے چھت ملتی ہے، ہماری اپنی سواری ہوتی ہے، ہم اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں، اور جائز حدود میں رہ کر اپنے شوق بھی پورے کرتے ہیں۔ جائز حدود میں رہ کر آدمی اگر اپنے شوق پورے کر لیتا ہے، گنجائش دی ہے اللہ نے۔ تو اللہ کہتے ہیں بس یہ سب کچھ تو موت پر ختم ہو جائے گا نا، گھر بھی چھوڑ جائے گا، کھانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن ضرورتیں تو نہیں ختم ہو جائیں گی، وہاں بھی تو ضرورتیں ہوں گی۔ کیا تمہارے اس کاروبار سے وہاں کی ضرورتیں پوری ہو پائیں گی؟ تم جو دنیا کا کاروبار کر رہے ہو، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی جوتا بیچ رہا ہے، کوئی لوہا بیچ رہا ہے، کوئی سیمنٹ بیچ رہا ہے، کوئی اور سامان بیچ رہا ہے، کوئی مکانات بنا کر بیچ رہا ہے، کوئی مکان بنانے کا تعمیری سامان بیچ رہا ہے، کچھ بھی بیچ رہا ہے، کچھ بھی خرید رہا ہے، کیا اس کاروبار سے تمہاری آخرت کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی؟ ہر سمجھدار آدمی کہے گا نہیں اللہ وہ تو نہیں پوری ہوں گی۔ ہم تمہیں ایک ایسا کاروبار بتا دیں جس سے تمہاری وہاں کی ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ایک آدمی ٹرین پر سفر کر رہا ہے، اس کا کھانا بک ہے، لیکن کھانا صرف ٹرین پر ملے گا، تو اس سے پوچھیں بھائی کئے دن کا سفر ہے آپ کا؟ کل دوپہر میں ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کھانے کا کیا ہوگا؟ یہاں کا جو کھانا ہے وہ تو صرف ٹرین میں ملتا ہے، ہم آپ کے لیے آگے کا کھانا بک کرا دیں؟ آپ جس ہوٹل میں جا کر کے رہیں گے 1 ہفتہ 10 دن، وہاں بھی آپ کے لیے کھانا آتا رہے گا، آپ جس مکان میں رہیں گے وہاں بھی انتظام ہوگا، تو آدمی کتنا خوش ہوگا، ہاں بھائی میری اگلی ضرورتیں بھی ہیں، اور ہمیں مرنے کے بعد ہفتہ 10 دن جا کر کسی جگہ نہیں رہنا، ہمیں مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، وہاں کی ضرورتوں کا کیا ہوگا؟ کاروباریوں سے پوچھ رہے ہیں اللہ، کاروباریوں، تاجروں، تم بتلاؤ تم نے وہاں کی ضرورتوں کا کیا انتظام کیا ہے؟ اور اگر کچھ نہیں کیا تو پروردگار عالم محبت کے ساتھ آواز دے رہے ہیں دنیا کے تاجروں، ایمان والے تاجروں، آؤ ہم تمہیں ایک ایسی تجارت بتلاتے ہیں جس سے تمہاری وہاں کی ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ یہاں کی ضرورتیں تو ہم پوری کر رہے ہیں نا، تمہارے کاروبار کے ذریعے، تمہاری تجارت کے ذریعے۔ تم اپنی دکانیں مت بند کرو، تم اپنا کاروبار مت چھوڑو، لیکن ہم سے ایک ایسا کاروبار سیکھ لو جس کے ذریعے تمہاری آخرت کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ اس سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ اس سے اچھا کوئی مشورہ ہو سکتا ہے؟ تو اللہ سوال کے انداز میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تم کو ایک ایسا بزنس بتلا دوں، کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت بتلا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ اور جو عذاب سے بچ گیا وہ جنت میں جائے گا۔ 2 ہی ٹھکانے، یا تو جنت یا جہنم۔ جو جہنم سے بچ گیا وہ جنت میں جائے گا، بیچ میں اٹکا نہیں رہے گا۔ کچھ لوگوں کی کچھ دنوں کی ویٹنگ بھی ہوگی۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا، وہ کچھ دن ذرا ویٹنگ میں ہوں گے۔ جہنم کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا، اور جنتیوں کو دیکھیں گے تو تمنا کریں گے اللہ بھیج دیجیے، لیکن قرآن نے بتلا دیا کچھ دنوں کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔ جہنم میں بھیجنا ہوتا تو پہلے ہی بھیج دیتے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، یہ درمیان میں کچھ لوگ ہوں گے اعراف میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ایک ایسا بزنس بتلا دیں، ایک ایسی تجارت بتلا دیں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے۔ یہاں اکثر تاجروں کا مجمع ہے، اسی لیے میں نے تجارت سے متعلق اس مختصر سی گفتگو کے لیے آیات منتخب کی ہیں۔ بتاؤ ایمانداری سے ایسی تجارت چاہیے کہ نہیں چاہیے؟
چاہیے تو آگے اللہ بتلا رہے ہیں، آج سینوں دلوں کے اندر لکھ کر کے جائیں، آج سے ہمیں یہ تجارت کرنی، آج سے کرنی ہے انشاءاللہ یہ تجارت۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول پر جو تمہارا ایمان ہے اسے مضبوط کرو۔ کیا ہو گیا؟ تمہارا ایمان تمہیں گناہوں سے نہیں روک پاتا، تمہارا ایمان تمہاری تنہائیوں کو پاک نہیں کر پاتا، تمہارا ایمان تمہاری نگاہوں کو پاک نہیں کر پا رہا، یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان کو مضبوط کرو، ایسا پختہ ایمان جو آنکھوں کو پاک کر دے، جو خیالات کو پاک کر دے، جو تنہائیوں کو پاک کر دے، جو تنہائی میں گناہ نہ کرنے دے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اور ذرا اپنے پیسے کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو بندوں کی خدمت کے لیے اور بندوں کو جہنم سے بچانے کے لیے استعمال کرو۔ کاروبار کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی غلے کی دکان کھولتا ہے، ہوم ڈیلیوری فری، گھر گھر پہنچا کر کے دے رہا ہے، کاہے کے لیے؟ سب کے گھروں میں چولہا جلے اس لیے، یا میرے گھر میں چولہا جلے اس لیے؟ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ میرے گھر میں چولہا جلے، میرے بچے پیٹ بھر کے کھائیں، اس کی خاطر وہ گھر گھر غلہ پہنچا کر دے رہا ہے، میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو اس کی خاطر دودھ والا گھر گھر دودھ پہنچا کر کے دے رہا ہے، میرے بچوں کی ضرورتیں پوری ہو اس کی خاطر فوڈ ویئر والے گھروں تک فری ڈیلیوری دے رہے ہیں، ہوٹل والے گھروں تک فری کھانا کھلا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں۔ یہ کاروبار کا مزاج ہوتا ہے، محنت کا نشانہ بناتا ہے دوسروں کو، مقصد یہ ہوتا ہے میں تکلیف سے بچوں، اور یہی دعوت کا نشانہ ہوتا ہے، محنت کا نشانہ بناتا ہے وہ دوسروں کو، سب کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ میں جہنم سے بچوں، میرے بچے جہنم سے بچے۔ اسی کا نام ہے اللہ کے راستے کا جہاد۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے کچھ اپنا وقت لگاؤ، کچھ اپنی جان کھپاؤ، کچھ اپنی صلاحیتیں لگاؤ، کچھ اپنا مال لگاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے سمجھ میں آ جائے تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا بزنس ہے، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ آگے اللہ نے وعدہ فرمایا صرف اتنا ہی نہیں ہوگا کہ ہم جہنم سے بچا لیں گے، یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، گناہ تو ہوتے ہی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اگر ایمانداری کے ساتھ تم یہ کام کرو گے تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تم کو ہمیشہ کے لیے ایسی جنتوں میں بھیج دیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، عربی میں جنت باغ کو کہتے ہیں، صرف باغات میں نہیں چھوڑ دیں گے، ان باغات کے اندر تمہاری رہائش کے لیے بہترین محلات ہوں گے، شاندار محلات ہوں گے ان باغات کے اندر، جن میں تمہاری ضرورت کا ہر سامان تمہارے تصور سے بڑھ کر ہوگا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ نے کہا ایک بات اور سنو، اللہ یہ ظلم نہیں کرتے کہ تم سے محنت تو کرائیں کیش اور تمہیں چیک پکڑا دے جنت کا، مرنے کے بعد ملے گا، یہاں کچھ نہیں ملے گا۔ نہیں، اگر تم نے اس لائن کی محنت کی، یہاں جو تم دنیا کا کاروبار کر رہے ہو اس میں برکت دیں گے، اور تمہارے اوپر جو مصیبتیں آ رہی ہیں ان کو ہٹا دیں گے۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری نعمت بھی دیں گے جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہے۔ کاروباری کو روزانہ کا نفع اچھا لگتا ہے نا، ہر مہینے کی بیلنس شیٹ دیکھ کر کے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ نفع جو تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، اچھی بلڈنگ بن جائے، اچھی گاڑی آ جائے، اچھے پیسے ہو جائیں، اچھا بینک بیلنس ہو جائے، اس کا بھی وعدہ ہے اس طریقے میں۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری نعمت جو تمہیں بہت اچھی لگتی ہے ہم اس کا بھی تم سے وعدہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے تمہاری مدد آئے گی، تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی، تمہارے آل و اولاد میں برکت ہوگی، تمہارے بال بچوں میں برکت ہوگی، تمہاری صحت میں برکت ہوگی۔ وَفَتْحٌ قَرِيب، اور بہت جلدی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دیں گے، تمہاری یہ شکایت ختم ہو جائے گی ہمارے ساتھ تعصب ہوتا ہے، تم انشاءاللہ بازار میں راج کرو گے۔ ذرا ایمانداری کے ساتھ آگے تو بڑھو، اور اپنا کچھ پیسہ، اپنا کچھ وقت، اپنا کچھ مال، اپنی کچھ صلاحیتیں اللہ کی رضا کے لیے لگانا تو شروع کرو۔ اور کیا چاہیے، دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، اللہ کرے سبق سمجھ میں آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔